اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ دنیا کائنات میں جو چیزیں دیکھنے میں ہم سے زیادہ بڑی ہیں، طاقت میں ہم سے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان طاقتور چیزوں کو بھی ہمارے ماتحت بنا دیا اور قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ اے انسان میں نے تیری دسترس میں دے دیا جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے۔ بڑی بڑی طاقتور ترین جو مخلوقات ہیں ان پر انسان کا زور چلتا ہے اور انسان انہیں اپنے حکم سے چلاتا ہے، یہ اللہ کا خاص کرم اور اس کی توفیق اور اس کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا کہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو ہم ان نعمتوں اور احسانات کے قابل نہیں تھے، لیکن اس کی رحمتوں سے، اس کے کرم اور اس کے فضل سے ہمیں وہ کچھ مل رہا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، جب تک ہم ان نعمتوں کا استعمال شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتے رہیں گے تو وہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کا استعمال شریعت کے دائرے سے نکل کر کسی غیر شرعی کام میں اس کا استعمال کریں گے تو وہی فائدہ مند چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ میں آسان کر دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، ہم ان آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کرم فرمائے تو ہم ان آنکھوں سے روضہ رسول اور خانہ کعبہ شریف کی زیارت بھی کریں۔ تو یہ آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم اس آنکھ والی نعمت سے اس کے احکامات کے مطابق دیکھیں، اور اگر ہم اس آنکھ کے ذریعے گناہ دیکھیں، برائی دیکھیں، بیہودہ بے شرم والی شرم و حیا سے دور کرنے والی چیزیں دیکھیں گے تو پھر یہی آنکھ کل قیامت والے دن ہمیں سزا کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ یہ ہمارے جسم کے ایک حصے کی میں نے مثال دی ہے کہ اگر ہمارے جسم کا ایک حصہ، جسے میں نے ایک آنکھ سے مثال دی ہے کہ ایک آنکھ کو اگر ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، اس سے دیکھتے ہیں تو فائدہ ہے، نہیں دیکھتے تو مشکلات ہیں، سزا ہے۔ تو اسی طرح وہ سب چیزیں جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں، وہ پیسہ ہے، وہ شہرت ہے، وہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ہے، جب تک ہم ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو دین اسلام سے ہٹ کر استعمال کریں گے، منفی اور غیر اسلامی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر وہ ٹیکنالوجی، وہ پیسہ، وہ شہرت ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں سزا کا سبب ہوگی بلکہ قبر و حشر میں بھی ہمیں اس کی سزا سہنا پڑے گی۔ آج سے تقریباً کوئی کہہ لیں کہ 1973 میں ایک انسانوں کی محنت سے اللہ نے جو طاقت اور توفیق دی، 1973 کے اندر ایک ایجاد ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں موبائل فون۔ 1973 میں پہلا موبائل فون بنا ہے، اور اس کے بعد 50 سالوں کے اندر اس موبائل جیسی ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے۔ پہلے بٹنوں والا موبائل ہوتا تھا، اس میں ایک سم چلتی تھی، اس کے بعد ڈبل سم موبائل آ گیا، اس کے بعد ٹچ موبائل آ گیا، اس کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت بڑھ گئی، تو بڑی ترقی ہوئی ہے ان 50 سالوں میں۔ اب یہ موبائل جو ہم میں سے ہر ایک بندے کے پاس ہے، اس موبائل کا استعمال اگر تو قرآن و حدیث کے مطابق رہا اور اچھے کاموں میں ہم اس کو یوز کرتے رہے تو موبائل سے بڑی سہولت والی چیز کوئی نہیں۔ موبائل نے بہت ساری چیزیں آسان کی ہیں۔ پہلے وہ چیزیں جن کو دیکھنا اور رابطہ کرنا مشکل تھا، آج میں اور آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے کاروبار چلاتے ہیں موبائل فون کے ذریعے سے۔ آج وہ پیغام جو پہنچانے میں کئی بار 2 ہفتے لگ جاتے تھے، 2 منٹ کے اندر پیغام دوسرے کو فون کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ تو موبائل فون کی بہت زیادہ ہمیں سہولت اور فائدہ ہے، لیکن اگر ہم نے اسی موبائل کا استعمال غلط کر لیا اور اس موبائل کو قرآن و حدیث سے نکال کے برے کاموں میں لے کر چلے گئے تو پھر یہ موبائل جس کو ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بنا دیا، بن گیا،
تو اگر اس موبائل کا غلط استعمال شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں اس کی سزا بھی بڑی سہنی پڑے گی۔ میں حیران ہوا جب میں نے کچھ چیزوں پر غور و فکر کیا۔ دیکھیے، سب سے زیادہ مشکل چیز، اگر میں اپنے دور میں چلا جاؤں، یعنی آج سے تقریباً کوئی 15 سال ہم پیچھے چلے جائیں، تو بچوں کے اندر، نوجوان لڑکوں کے اندر گناہ سے ڈرنے کا ایک ماحول نظر آتا تھا۔ بسا اوقات وہ گناہ سے بچتے تھے اللہ کے خوف سے، اور بسا اوقات وہ گناہ سے بچ جاتے تھے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ بےہودگی، بے حیائی جو آج ہر موبائل میں سر عام ہو چکی ہے، پہلے یہ بےہودگی اور بے حیائی نہ گھروں میں تھی اور نہ سر عام تھی، بلکہ چھپ چھپا کر کہیں کوئی بے حیائی کا اڈا ہوتا تھا، جہاں کوئی بہت ہی زیادہ گناہ میں ملوث ہوتا تھا تو منہ کالا کرنے وہاں چلا جاتا تھا۔ لیکن اب ہمارے موبائل کے اندر ہر برائی موجود ہے۔ ہمارے موبائل کے اندر آپ اگر کوئی بھی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو پہلے بیہودہ کم کپڑوں والی کسی خاتون کا ایڈ آ جائے گا۔ آپ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں تو وہاں پر آپ ویڈیوز کو جب آگے کریں گے تو اس کے اندر وہ مرد، وہ مسلمان جو پہلے اپنی بہن کا دوپٹہ کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتے تھے، آج سر عام خود بتا رہے ہوتے ہیں جی میری بہن ٹک ٹاک پہ اس کے اتنے لائکس ہیں اور اتنے فالورز ہیں اس کے۔ وہ لوگ جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری والدہ اور ہماری اہلیہ یہ کبھی کسی کے سامنے نظر نہیں آنی چاہیے، اب وہ خود بتاتے ہیں کہ میری اہلیہ اور میری والدہ کے جناب اکاؤنٹس ہیں اور وہاں سے ہمیں اتنی ارننگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا اچھا استعمال بھی اور برا بھی ہے۔ جیسے کہ جو چھری ہے یہ سیب بھی کاٹتی ہے اور گردن بھی کاٹتی ہے، تو جب چھری سیب کاٹتی ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہی چھری گردن کاٹنے لگ جائے تو بری چیز ہے۔ اب وہ چیز بری نہیں ہے، ہمارا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کے اندر اگر ہم دین کو پھیلانے کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، اپلیکیشن کے ذریعے سے، اپنی کوئی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے سے، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو یہ چینل، یہ آئی ڈی، یہ اکاؤنٹ مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس آئی ڈی کے ذریعے سے، اگر ہم نے اپنے اس چینل کے ذریعے سے گناہوں کو پھیلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جیسا کہ اکثر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، تو پھر یہ انتہائی خطرناک اور وبال جان ہے۔ دنیا میں بھی بندے کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اب لوگ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے چکروں میں بے لباس ہوتے جا رہے ہیں اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ خواتین کا لباس کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو موبائل کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں اگر موبائل کا استعمال کرنا ہے تو نہ صرف خود کو بے حیائی اور برائی سے بچانا ہے، بلکہ ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں اس موبائل کے ذریعے، ہمیں انہیں بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر گانوں کی ویڈیوز لگا رہے ہیں اور ڈانس کی ویڈیو لگا رہے ہیں، موویز کے کلپ لگا رہے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ ہمارا چینل گرو کر جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، شیخ الحدیث ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد احمد سعید صاحب سیالوی، مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی۔ ویسے تو میرا اپنا بھی یوٹیوب کا چینل ہے، اس کے سبسکرائبر بھی پورے ہو چکے ہیں، واچ ٹائم کا کچھ ہے اس کا، لیکن میں نے ان کی بات جب سنی تو میں نے اپنے دل پہ اس کو لکھ لیا اور ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے ایک چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر جس میں وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ایک سورت کو شروع کیا، اس کا ترجمہ، تفسیر، 5 منٹ 7 منٹ کا ایک کلپ بنانا اور اپلوڈ کرنا۔ یہ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ ان 2 سالوں کے اندر ان کے چینل کے سبسکرائبر بھی پورے ہو گئے، ان کا واچ ٹائم بھی پورا ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کروایا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے انہیں دلیل دی، ایک مثال دینے کے لیے۔ میں نے کہا جی دیکھیں، اگر ادھر سے پیسے آئیں گے تو وہ پیسے بھی تو دین پہ خرچ کر سکتے ہیں ہم، کہیں مدرسے پہ، کہیں کسی محفل پہ، کہیں دین کے کام میں۔ تو مجھے کہنے لگے جی میرا دل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہو اور درمیان میں مشہوری آنا شروع ہو جائے، کیونکہ یوٹیوب پیسے تو ایڈ کے دیتا ہے، جتنے ایڈ چلیں گے اتنے پیسے ملیں گے۔ تو اس ایڈ کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر چلایا جائے، یا کسی ایسی حدیث کو جو سنائی جا رہی ہے اس کو روک کے ایڈ چلے اور اس کے پیسے مجھے ملیں، تو مجھے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ 5000 سے زیادہ اس ٹائم ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں، واچ ٹائم ان کا پورا ہو چکا ہے،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے چینل کو مونیٹائز نہیں کیا. اسے تقویٰ کہتے ہیں, اسے تقویٰ کہتے ہیں. بہت دیکھیے ہمیں, میں نے کہا کہ دین کے اگر ہم نے یہ یوٹیوب, فیس بک, ٹک ٹاک, اگر ہم ان کا پازیٹیو یوز کرتے ہیں اور ہم دین کو مقدم رکھتے ہیں, رب کی عزت کی قسم, رازق تو میرا رب ہے, وہ اپنے خزانوں سے اتنا رزق دے گا کہ بندے کے لیے سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا. اب ایک شخص وہ ہیں, ایک وہ بندہ ہے جس نے چینل بنایا. ایک دوست مجھے ملے, مجھے کہنے لگے جی میں نے 2 چینل بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا کون کون سے؟ کہتے ایک سے میں گانے, ڈانس اور مجرے اپلوڈ کرتا ہوں, اور ایک چینل سے میں تلاوت, نعت اور بیان اپلوڈ کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے دونوں طرح کے لوگ دیکھیں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ میں ایک کلیہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. جس کمائی کا ذریعہ حرام ہونا, وہ کمائی حلال کی نہیں ہو سکتی. حلال کی کمائی اسے کہیں گے جس کا ذریعہ بھی حلال ہو, اور جس کمائی کا ذریعہ حلال نہیں ہے وہ کمائی کبھی حلال نہیں ہو سکتی. کئی لوگ ایسے ہیں حرام کام کریں گے, اور جب ان سے کہا جائے گا کہ آپ کو جو پیسے ملے ہیں اس کے بدلے میں یہ حرام ہے, تو وہ کہیں گے حضرت میں تو اپنی مزدوری کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, تو اس کے پیسے لیتا ہوں, میرا کیا اس میں قصور ہے؟ جی نہیں. اگر آپ کا ذریعہ حرام ہے تو اس حرام ذریعے سے جو پیسے آنے ہیں وہ بھی حرامی شمار ہوں گے, حلال شمار نہیں ہوں گے. خود بھی گناہ سے بچنا ہے, اور جو ہمارے ارد گرد اہل محبت ہیں ہمیں انہیں بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. کبھی بھی موبائل فون کے ذریعے, ایک اور آسان سی بات کر دیتا ہوں, دیکھیے ہمارے اکثر دیکھ لیں, اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, تو وہاں پر کسی کو کوئی گانا پسند آ جائے تو وہ اس کو شیئر کر دیتا ہے. کسی لڑکی کی تصویر پر لکھا ہوا شعر پسند آ جائے تو وہ تصویر کو شیئر کر دیتا ہے. کسی کی ویڈیو جس کے جملے اچھے ہوں, پیچھے اگرچہ خاتون ہو, گانے چل رہے ہوں, وہ جناب اٹھا کے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتا ہے. ایک بات سمجھیے, جس طرح اچھا کام, جاری رہنے والا اچھا کام مرنے کے بعد بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے بڑھنے کی وجہ ہے, اسی طرح وہ گناہ والا کام جو لوگ کرنا شروع ہو جائیں, اس گناہ کی جو سزا ہے اور گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی قیامت تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے. آسان کر دیتا ہوں, ایک شخص نے اگر صبح اٹھ کر اپنے اسٹیٹس پہ گانا لگایا, اب اسے 100 لوگوں نے دیکھا, اب ان 100 لوگوں کو وہ گانا دیکھ کر جتنا گناہ ملے گا وہ سارے کا سارا گناہ اس بندے کو ملے گا جس نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر وہ اسٹیٹس لگایا ہے. آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک گانے کی ویڈیو, ایک مووی کا شارٹ کلپ, ایک ڈرامے کا شارٹ کلپ شیئر کر دیا, اب اسے جتنے لوگوں نے دیکھا وہ سارے کا سارا گناہ آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. کبھی بھی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنے. وہ بڑا خوبصورت مجھے جملہ لگتا ہے کہ زندگی بالآخر ختم ہو جائے گی لیکن فیس بک کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا, ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا. پچھلے کچھ ماہ پہلے ایک کراچی کی ٹک ٹاکر مر گئی, اس کے پتہ نہیں کتنے فالورز تھے ٹک ٹاک پہ, اور اس کی میت کو لینے کے لیے 4 لوگ ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے. ہم نے دنیا کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے رب رسول کو ناراض کر لیا, تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی اور نہیں ہے. کبھی بھی اپنے موبائل کے ذریعے گناہ کو پھیلانے کی وجہ مت بنے, کبھی بھی. اور ایک اور بڑی خطرناک چیز ہے کہ کبھی بھی اپنے موبائل کے ذریعے غیر تصدیق شدہ میسج کو شیئر مت کریں. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر نا بے یقینی بہت بڑھ گئی ہے, ہمارے ملک کے اندر افراتفری ہے, ہمارے ملک کے اندر ایک طرح کا خوف لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہو گیا. آسان کر دیتا ہوں, ایک جھوٹی مہنگائی کی خبر آ جائے تو ہم لوگ سب سے زیادہ اس کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوگا یا نہیں, بس ایک خبر آتی ہے, اور خبر دینے والے کون ہیں؟ وہ جھوٹے اینکر جو شام 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جھوٹی باتیں سنا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں, ہمارا بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, ایکسین صاحب ہیں, پہلے ایس ڈی او تھے, ماشاءاللہ اب ایکسین پرموٹ ہوئے. تو رات میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ جاپان میں رہ کر آئے. مجھے کہنے لگے علامہ صاحب میں جاپان میں رہا ہوں نا, تو جاپان کے اندر ادھر کے لوگ خبریں سنتے ہی نہیں ہیں الا ماشاءاللہ. وہ جب فری ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, فری ہوتے ہیں تو کہیں اسپورٹس کرنے چلے جاتے ہیں, فری ہوتے ہیں تو کسی پارک میں چلے جاتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر چائے والے ڈھابے پہ بھی خبریں چل رہی ہیں, حمام پہ بھی خبریں چل رہی ہیں, گھر میں بھی خبریں چل رہی ہیں. اور نقصان کیا ہے, وہ خبریں اتنی ٹینشن والی ہیں کہ کسی کو شوگر ہو گئی ہے, کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اور ہم خبروں کے پیچھے لگے ہوں.
سنسنی پھیلانا، اپنی ریٹنگ بڑھانا، اپنے چینل کو اوپر لے کے جانا، اس دوڑ کے اندر ان چینلز کے مالکان نے اور ان پر بیٹھے ہوئے نام نہاد سچے صحافیوں نے ہمارے بزرگوں کا بھی، جوانوں کا بھی اور بچوں کا بھی جو ذہن ہے، جو بڑی اچھی سوچوں میں لایا جا سکتا تھا، اس کی پکڑ کے تباہی اتار دی۔ افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ ایک میں نے پھر کہوں گا، کوئی بھی غیر تصدیق شدہ خبر اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے کسی اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر مت کریں۔ اور میرے آقا کا فرمان ذیشان ہے، حدیث رسول کا مفہوم ہے، میرے حضور نے فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دے، جس کا نہ کوئی سر ہو، نہ کوئی پیر ہو، جس کی نہ کوئی اصل ہو، نہ ہی اس کی کوئی بنیاد ہو، لیکن چونکہ اس نے پوچھا جی آپ نے کدھر سے، او جی میں فلانے کو لو سنیا سی، اس سے پوچھا آپ نے کہاں سے، او جی میں فلانے کو لو سنیا سی، بات کا مڑ پیر ہی کوئی نہیں۔ کبھی بھی اپنے موبائل کے ذریعے غیر تصدیق شدہ باتوں کو پھیلانے میں حصہ مت ڈالیں۔ ایک اور بڑی خطرناک چیز جو موبائل کے نقصانات میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے، ہماری نوجوان بیٹیاں اور بہنیں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ قرآن و حدیث کے بارے میں نا موبائل کے اوپر بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ کوئی بھی بات آتی ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث رسول، فوراً سے شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث رسول کی تصدیق کے بغیر اس کو پھیلانا خود اپنا گھر دوزخ میں بنانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور نے فرمایا جس نے میرے بارے میں جھوٹی بات اپنی طرف سے لوگوں کو سنائی اور بتائی، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ غیر تصدیق شدہ حدیث یا قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ اپنے موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے جو پھیلاتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر پورے حصے دار ہیں اور پوری جواب طلبی ہوگی ان سے میدان معاشر میں۔ تو اپنے موبائل کے ذریعے بے حیائی کو پھیلانے میں حصے دار مت بنے، اپنے موبائل کے ذریعے بے چینی اور سنسنی پھیلانے میں حصہ مت ڈالیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے جی اس نے یہ کہہ دیا تو فلانا جناب، پوری دنیا اٹھ کے اس کے پیچھے شروع ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص میں ایک بات اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، دیکھیے یہ جو توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے واقعات ہیں نا، ان واقعات میں اگر یہ کبھی اللہ نہ کرے پیش آ جائیں تو ان واقعات کی پوری انویسٹیگیشن اس کے اندر ضرور سپورٹ کریں، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بھی بات کو جانچے بغیر فوراً سے رد عمل دینے سے گریز کریں، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ فلاں بندے کا فلاں سے لڑائی تھی، رشتہ داری کا تنازع تھا، جائیداد کا تنازع تھا، تو اس نے کہا جی اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا دو، اس پہ توہین ختم نبوت کا الزام لگا دو، اس پہ توہین مذہب کا الزام لگا دو، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ پیچھے خاندانی لڑائی ہوتی ہے، سیاسی لڑائی ہوتی ہے، زمین و جائیداد کے تنازع ہوتے ہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ اور بدترین لوگ ہیں دنیا کے جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے دنیاوی فوائد کے لیے، دنیا کے بدترین لوگ۔ لہٰذا اگر کبھی کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو فوراً سے پہلے اس کی تحقیقات کی طرف جائیں کہ بھائی آیا یہ بات اس طرح ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد حضور کے نام نامی اس میں گرامی پہ قربان، ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کا ایک ایک قطرہ دین مصطفیٰ پہ قربان۔ لیکن اگر ہمارے جذبات کو کوئی بندہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور پھر سوچ کر اس بات پر رد عمل دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا جس ہجوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، جس قوم کے آگے کوئی رہنما نہیں ہوتا، وہ جب خود من مرضی کے فیصلے اور من مرضی کا رد عمل دیتے ہیں تب معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، لہٰذا اس سے گریز کیجیے۔ اسی طرح ہمارے موبائل پر نا آج کل ایک بڑا خطرناک ماحول چل رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ کسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں تو وہ فوراً سے پہلے آپ کی کنورسیشن کے اسکرین شاٹ لے لیتا ہے۔ آپ نے کسی کو وائس میسیج کیا ہے تو جناب اس نے فوراً سے پہلے آپ کی وائس جس کے بارے میں آپ نے بات کیا اس نے اس کو شیئر کر دینی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دوستی، تعلق، رشتہ داری یہ اعتماد کا نام ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ موبائل کے ذریعے منافقت کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے بڑی منافقت کو سہنا پڑے گا۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کسی سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اور وہ شخص بعد میں ان کی پرائیویٹ باتوں کو، اس بندے کی پرائیویسی کو لیک کرتا ہے اور وہ بندہ بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔
حالانکہ حدیث رسول ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ قیامت والے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ من عاب یعیب، جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہم سے کنورسیشن ہو کسی کی، اس کے کاروبار سے متعلق، اس کی فیملی سے متعلق، اس کے پرسنل ایشوز سے متعلق، ہم اس کی باتیں ساری مزے لے کر سنتے ہیں، اور بعد میں جب ہماری اس سے لڑائی ہوتی ہے تو ہم بیچ چوراہے ہنڈیا لا کے پھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم کتنے کو پانی میں ہو۔ یاد رکھیے گا، اپنے اس دل کو سمندر بنائیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے، اگر آپ کسی کی پرسنل زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اگر کسی کے گھریلو معاملات آپ کے اوپر وہ واضح ہیں، تو اسے بدنام کرنے کے بجائے، اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے بجائے اس کی عزت کے محافظ اور پہرے دار بنے۔ اللہ قیامت تک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارا معاشرہ تو اچھے رویوں کو ترس رہا ہے، اور یقین کریں بد اعتمادی کا بڑھتا ہوا فقدان، بد اعتمادی کا بڑھتا ہوا فقدان اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بندہ اپنے سگے بھائی سے بات کر کے بھی میسج فوراً سے ڈیلیٹ کرتا ہے کہ کہیں میرے خلاف کل کو یہ میرا بھائی میسج نہ استعمال کر لے۔ اور یہ سافٹ ویئر انجینئرز ہمارے ذہن کو اتنا پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا یہ نارمل واٹس ایپ پہ میسج ڈیلیٹ کرتے ہیں تو جی بی واٹس ایپ بنا دیتے ہیں جہاں پہ میسج ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے ہمیں اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہیے تھا، اس موبائل کے ذریعے ہمیں دین کو پھیلانا چاہیے تھا، لیکن ہم اسی موبائل کے ذریعے بہت سی غیر شرعی اور غیر اسلامی باتوں میں ملوث ہو چکے ہیں، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی ہم سے اپنی بات شیئر کرتا ہے تو اس کے میسج کا اسکرین شاٹ لینا، پھر اس کو وائرل کر دینا۔ اچھا، پھر میں آج ایک جملہ پڑھ رہا تھا، بڑے میرے دل کو لگا۔ دیکھیے اس موبائل کے ذریعے فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج صبح جب میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو مسجد کے ایک نمازی مجھے ملے، کہنے لگے علامہ صاحب پرسوں میرے والد صاحب کو فون آیا ہے، اور والد صاحب کو فون آیا کہ جی میں آپ کی مسجد کا امام بات کر رہا ہوں، تو میری بھتیجی ہاسپٹل میں داخل ہے، 13,000 روپیہ چاہیے، تو آپ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اور عشاء کی نماز میں جب میں آؤں گا تو پھر آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی کون سے امام صاحب؟ کہتے جی جامعہ مسجد سیدۃ النساء، قاری وقاص بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے اللہ آپ سب کو برکت دے، یقیناً بڑی محبتیں ہمارے درمیان دین کی وجہ سے ہیں، اگرچہ میرا آپ میں سے بہت سے لوگوں سے ٹیلی فونیکلی رابطہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے جی میں وقاص بات کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ محبت کا اظہار فرمائیں گے، توجہ بھی کریں گے۔ اب وہ کہتا جی میں وقاص حسین بات کر رہا ہوں، جی میری بھتیجی بیمار ہے تو آپ پیسے ٹرانسفر کر دیں مجھے، میں عشاء کی نماز پہ دے دوں گا۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کیا، اور ایک اور بندے نے فون کیا، جی میں ڈاکٹر صاحب کا اسسٹنٹ بات کر رہا ہوں تو ان کی بھتیجی کا آپریشن ہونے والا ہے تو برائے کرم پیسے بھیج دیں۔ اس کا فون بند ہوا تو پہلے والے بندے کا پھر فون آ گیا، اور اس بندے کی آپ انفارمیشن دیکھیں کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ اور قاری صاحب کے گھر میں فاصلہ کتنا ہے، اور اس نے اس روڈ کے اوپر 2-3 دکانوں کے مالکوں کے بھی نام لیے، وہ جی فلانا بھی مجھے جانتا ہے اور فلاں بھی مجھے جانتا ہے، تاکہ یقین پورا ہو جائے اور 6-7 ہزار روپے کا فراڈ ہو جائے۔ ہم اس موبائل کے ذریعے حرام کمانے میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ ایک ڈرامہ چلتا تھا، جی میں ہاسپٹل میں ہوں، جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے لوڈ کروا دیں۔ اب لوڈ سے اگلا سین آ گیا جائز کیش اور ایزی پیسہ، اور اب وہاں پر لوگ پیسے منگوا رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو اگر میرے نام سے یا کسی بھی شخص کے نام سے، دیکھیے آج کل فیس بک پہ کیسا ڈرامہ چل رہا ہے، آپ کی پروفائل پکچر لگائی جاتی ہے، 1500-2000 کے قریب لوگ آپ کے اکاؤنٹ میں فرینڈ بنائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پرسنل پہ میسج کیا جاتا ہے یار میں بڑا مجبور ہوں تو 20,000 میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، انشاءاللہ میں واپس آ کے دے دوں گا۔ بندہ سوچتا ہے یار یہ تو میرے گھر کے قریب رہتے ہیں، آج اگر پریشان ہے تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ ایسے سب فراڈیوں سے بچیے، اور اگر کوئی شخص اس گناہ کے عمل میں ملوث ہے تو اللہ سے سچی توبہ کر لیں، کیونکہ حرام کا لقمہ جس پیٹ میں جاتا ہے جنت کی ٹھنڈی ہوا اس جسم کو کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ جنت میں جانے کے لیے رزق حلال شرط ہے، اور رزق حلال میں ایک ایک پیسے کا حلال ہونا شرط ہے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کہے جی میری 10,000 کی کمائی میں 9,000 حلال کا 1,000 حرام ہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ 1,000 نے 9,000 کو بھی گندا کر دیا۔ اب اس بندے نے میرے نام سے جب بات کی تو انہوں نے فوراً توجہ کی، انہوں نے کہا جی علامہ صاحب کا تو لب و لہجہ ہی آپ جیسا نہیں ہے، علامہ صاحب کی تو آواز آپ جیسی نہیں ہے۔ اور جب اس نے سمجھا کہ یہ فراڈی ہیں تو اس نے فوراً اپنا فون بند کر دیا اور بعد میں نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ تو ایسے لوگ جو لوگوں کے نام پر اس موبائل کے ذریعے فراڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیے
اس موبائل کو اللہ نے ہماری ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، نہ کہ اس موبائل کے ذریعے لوگوں کی عزتیں خراب کریں، نہ کہ اس موبائل کے ذریعے ہم لوگوں کو مالی نقصان پہنچائیں۔ اور ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے، دیکھیے عمل بعد کی بات ہے، عقیدہ پہلے نمبر پر ہے۔ میں یہ بات بار بار آپ سے عرض کروں گا، بار بار آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر کسی بندے کے عقیدے میں گندگی ہے اور وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے تو نمازیں پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ایک بندے کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ بڑے روزے رکھتا ہے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ اس عقیدے کی حفاظت ہماری زندگی کا سب سے ضروری کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے نارملی، میری طرف توجہ رکھیے، یہ جو دستار شریف ہے نا، امامہ، یہ جو داڑھی شریف ہے، یہ ہم جس کی بھی دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بندہ چنگا ہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس طرح کی وضاقتہ دیکھ کے عزت کرتے ہیں، لیکن اسی وضاقتہ کے اندر بہت سے فراڈی اور بہروپی ہے، کسی انجینئر کے روپ میں، کسی اسکالر کے روپ میں، کسی پروفیسر کے روپ میں، کسی ڈاکٹر کے روپ میں انٹرنیٹ پہ گندگی کی طرح پھیل چکے ہیں، اور جو ہمارے ذہن کو اپنی گندی باتوں سے میلا کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کنفیوز کر رہی ہیں، قرآن و حدیث سے غلط معنی اور مفہوم نکال کر ہمارے نوجوانوں کو ڈگمگایا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ زہر ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے اولیاء کی، محدثین کی، ائمہ کرام کی عزت اور محبت کو دور کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کسی ایسے بندے کو سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لب و لہجہ میں ادب ہی نہ ہو، جس کے لفظوں کے اندر دین اسلام کا پیار اور حسن اخلاق کی جھلک ہی نہ ہو۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ان سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے دوست ہیں، اور میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ حدیث نہ کبھی ٹائم ملے تو جا کے اس کی صحت کے بارے میں بھی چیک کر لیے گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ حضرت صاحب دیکھیے نا، اس طرح پہلے تو کسی نے نہیں نا تشریحات کی ہوتی تو پھر ایسے ہوتا۔ میں نے کہا یہ حدیث سن لیں، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا، قرآن مجید کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی امت کی اکثریت، میرا جملہ توجہ سے سن لیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اس بات کی خود گارنٹی لی ہے کہ حضور کی امت کی اکثریت کسی گمراہ عقیدے پہ جمع ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب دنیا کے اندر الحمدللہ 80% سے زیادہ مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جناب شان اولیاء پر سر جھکاتے ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھے وہ کہے نام ہے بھابی، نام ہے بابی، میں ہاں مسلم علمی کتابی، اور ہمارے لوگ کہیں بندہ گلاں تے جناب حدیثاں دیاں کردا ہے۔ 80% مسلمان، اور آپ جا کے اس کو بھی چیک کر لیں، یہ بھی آپ موبائل پر، ہمارے پاس گوگل ہے، ہر چیز کی پرسنٹیج نکال کے ہمیں دے رہی ہے، صحیح غلط کو بھی چھوڑ دیں، صرف اگر اس کی پرسنٹیج پہ بھی جانا ہے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جناب الحمدللہ دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا 80% صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، اور باقی کوئی پیچھے نیلے دلے رہ جاتے ہیں، جو کوئی صحابہ کا گستاخ ہے تو کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے معاذ اللہ، اور کوئی اللہ کے ولیوں کی شان کو ماننے سے انکاری ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا جو سواد اعظم ہے، یعنی میری امت کی جو بڑی جماعت ہے، اس کے پیچھے چلو، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی میری امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور میرے حضور نے کیا فرمایا، میرے حضور نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو۔ تو یوٹیوب کے اوپر یہ جو فتنوں کے کلپ ہیں، خدا را ان کو سننے سے بچیے۔ اگر ہم نے ان کو ہمیں نا کئی لوگ کہتے ہیں، میں ایک آخری بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے، اگر میں نے اس کو نہیں پڑھا تو کوئی بھی بندہ اس کتاب کا نام لے کر مجھے جیسی مرضی بات بتائے میں چپ ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں نے اس کتاب کو کسی استاد سے پڑھا ہے اور محنت سے پڑھا ہے تو اگر کوئی بندہ اس کتاب کا نام لے کے مجھے گمراہ کرنا چاہے گا تو میں گمراہ، توجہ ہے جی، کیونکہ میں نے استاد سے بیٹھ کے پڑھی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگ دین کو خود سیکھنا چاہتے ہیں، بایو کیمسٹری پڑھنے کے لیے ٹیچر ضروری ہے، اور دین پڑھنا، اور نہیں جی سارا کچھ یوٹیوب تے پیا ہوا ہے سن لواں گے، اور نہیں جی گوگل تو ساریاں شیواں لب جاندیاں نے۔ بھائی بایو کیمسٹری، فزکس، انگلش، میتھ کے لیے تو آپ کو استاد کی ضرورت ہے،
لیکن دین کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ سب سے بڑی بری سوچ ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں پھیلائی جا رہی ہے. اور بندہ نائی بال کاٹنے والا بھی استاد کے بغیر نہیں بنتا, دیگے پکانے کا طریقہ بھی استاد کے بغیر نہیں آتا, ڈاکٹر بننے کے لیے بھی جا کر پہلے آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے. لیکن جب دین کی باری آئے, او نہیں جی, او الحمدللہ میں آپ پہ ہی گوگل تو دیکھ لینا سارا کچھ. خدا را اس بات کو سمجھیے کہ دین کے لیے استاد کی سلیکشن کریں. استاد اگر اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم آئے گا. اور بات کو سمجھیے, اب جب ہم نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا, کوئی بندہ انجینئر کا روپ لے کے, پروفیسر کا روپ لے کے, ڈاکٹر کا روپ لے کے ہمیں کہتا ہے جی یہ دیکھیے حدیث میں یہ لکھا ہے, ہم چپ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے جی قرآن میں یہ لکھا ہے, ہم چپ ہو جاتے ہیں. کاش ہم ٹائم نکالیں, کسی مستند عالم دین کے سامنے آ کر بیٹھیں, کہیں حضور والا اس حدیث پاک کے بارے میں ہمیں بتائیے تو صحیح, اس آیت کے ترجمے اور تفسیر کے بارے میں سمجھائیے تو صحیح. مجھے ایک پتہ چلا, میرے ایک دوست ہیں تاننے والا کے, 3 سال تک انہوں نے, جہاں میں پہلے امامت کرتا رہا, بڑی محبت کی, بڑی خدمت کی. اب مجھے پتہ چلا بیچارے پٹری سے اتر گئے. کیوں اتر گئے؟ وہ کہتے جی میں اس کو سنتا تھا, بس سن سن کے نا اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. سن سن کے, میں نے کہا ہدایت نہیں ملی, اصل میں ہدایت سے دور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہدایت پانے کے لیے استاد کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھیے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا نور بھی عطا فرمائے گا. یہ باتیں بنیت اصلاح اور وقت کی ضرورت ہیں. اور موبائل فون کے بارے میں نے پھر عرض کیا, اپنے اکاؤنٹ کو اچھے استعمال میں لے کر آئیے, موبائل کو اچھے استعمال میں لے کر آئیے. موبائل فون کو برائی کا ذریعہ, پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بننے دیں, اور موبائل فون کے ذریعے کسی کی عزتوں کو خراب مت کریں. اگر آپ کے موبائل میں کسی کی بہن بیٹی کی کوئی تصویر ہے تو اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر کسی بہن بیٹی کو بلیک میل کرنا, جو کہ آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات ہوں, تو ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. ہمیں دیکھیے, ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا فلانا اگر سیاستدان نہ ہوتا تو ہمارا ملک ہم چاند پہ بیٹھے ہوتے. ایسا نہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے حقوق ہیں, حکومت کو پورے کرنے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کے فرائض بھی ہیں, وہ بھی تو پورے ہونے چاہیے. عوام جتنے % اپنے فرائض پورے کرے گی اتنے % ہی اسے حقوق ملیں گے. ہم اپنے فرائض پورے کرنے لگ جائیں, یقین کریں ہمیں ہمارے حقوق بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. ہم فرائض پورے کرنا نہیں چاہتے, لیکن حقوق ہمیں سارے چاہیے. اللہ کرے یہ چند گزارشات ہم سب کے دل پہ اثر کریں. آمین. وما علینا الا البلاغ.